اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواب دیکھیے، خواب ضرور دیکھیے۔ خواب زندگی ہوتے ہیں، مگر ابھی اس بات کو چھوڑیے، ابھی خواب کے اوپر بات کرتے ہیں۔ انسان بذات خود بڑا نہیں ہوتا، وہ جس قدر بڑا خواب دیکھتا ہے اس قدر وہ بڑا بنتا ہے۔ تو انسان کو بذات خود سربلندی حاصل کرنے سے پہلے بڑا خواب دیکھنا چاہیے۔ بڑا خواب کیا ہوتا ہے یہ چیز دیکھنی چاہیے۔ کیا بڑا خواب یہ ہے بنگلہ، گاڑی، شوہر، بیوی، بچے، مال، دولت، کوٹھی، عزت؟ کیا یہی چیزیں ہیں جو انسان کو حاصل ہو جائیں تو اس کا خواب پورا ہو جاتا ہے؟ اور بڑے خواب کی کیا یہی تعبیر ہے کہ اس کے حصول کے ساتھ اس کی زندگی کی تمام راحتیں اس کو مل جاتی ہیں؟ نہیں، یہ تو وہ چیزیں ہیں جو انسان کے مقدر میں ہوتی ہیں اور جو باقی ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی۔ اگر انسان انہی چیزوں کے خواب دیکھ کر انہی کے حصول کے لیے ساری زندگی اپنی بسر کر کے چلا جائے تو وہ پھر ابدی خواب، وہ دائمی خواب، وہ عظیم خواب کہ جس کو انسان دیکھے کہ انسان وہ ابدیت کے خواب کو دیکھے تو اس سے محروم ہو جائے گا۔ یہ تو مقدر کی چیزیں ہیں، انسان کو اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ ان کا حصول بھی اس کی زندگی کے اندر راحت کا سبب بنے گا، اس کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا، لیکن مقدر سے زیادہ مل نہیں سکتا۔ مل بھی گیا تو ہمیشہ دائمی اس کے پاس رہ نہیں سکتا، کیونکہ انسان اس دنیا میں فانی ہے، اس کو یہاں سے ابدیت کی طرف جانا ہے۔ اور فانی دنیا کے اندر عزت مل گئی تو ایک دن اس عزت کو چھوڑنا پڑے گا، شہرت ملی اس شہرت کو چھوڑنا پڑے گا، اس کو مقام ملا، اس کو اولاد ملی، اس کو بیوی ملی، تو یہ سارے وہ رشتے ہیں کہ جو دائمی طور پر کبھی بھی اس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے قائم نہیں رہ سکتے۔ تو پھر انسان کو وہ کون سا بڑا خواب ہے جو دیکھنا چاہیے جس کے بعد انسان کو ابدیت حاصل ہو جاتی ہے؟ انسان کو اپنے خواب کے اندر رب العالمین کے عرش کے سائے کو دیکھنا چاہیے۔ انسان کو اپنے خواب کے اندر انبیاء کی مجلس کے اندر اپنے آپ کو شامل ہونے والا دیکھنا چاہیے۔ انسان کو اپنے آپ کو ایسا خواب دیکھنا چاہیے کہ جو ابدیت کی زندگی کے اندر اس کو وہ مواقع میسر آئیں گے کہ اس کو ایسی عزت ملے گی، اس کو ایسی شہرت ملے گی، اس کو ایسی مجلسیں ملیں گی، اس کو ایسی محفلیں ملیں گی، اس کو ایسے نغمہ سننے کو ملیں گے، اس کو ایسی اس کی راحت کے لیے اسباب اس کو مہیا کیے جائیں گے کہ جس کے لیے کوئی عقل اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، خیال اس تک پہنچ نہیں سکتا، گمان اس تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا، علم کسی کا اس نتیجے کو کھول کے دکھلا نہیں سکتا۔ انسان کو تو وہ خواب دیکھنے چاہیے کہ جو ابدیت کے خواب ہیں۔ یہ دنیا کے عارضی خواب اگر اس حاصل بھی ہو گئے تو خواب تھا، جو کچھ دیکھا، جو سنا افسانہ تھا، وہ تو اس مصرع کا مصداق ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس نے ابدیت کا خواب دیکھا ہوگا، اس نے ابدیت کی مجلس کو پا لیا ہوگا اور ابدیت کے اندر صالحین کا ساتھ حاصل کر لیا ہوگا تو پھر اس کو کیا کیا ملے گا؟ انسان کو پھر ایسی محفلیں ملیں گی جہاں فانی انسان چشمہ ابدیت کے کنارے بیٹھ کر عنایت خسروی سے لطف اندوز ہوگا، جہاں حسن و لذت کی ہر حقائق اپنا کمال دیکھے گی، جہاں رنگ و نور کی برسات نگاہوں کو منور، نغمہ و آہنگ کا جادو سماعتوں کو مترنم اور بوئے گل کا اعجاز مشام جاں کو معطر کر دے گا۔ یہی خواب ہے، صرف یہی خواب ہیں جو انسان کو دیکھنے چاہیے۔ لیکن جب انسان خواب کو دیکھتا ہے تو انسان کو اس خواب کی تعبیر پانے کے لیے صرف خواب کے دیکھنے سے وہ اس کی تعبیر حاصل نہیں کر سکتا۔ پھر اس کی تعبیر کو پانے کے لیے انسان کو اپنے من میں سے تعصب کی ساری برائیوں کو مٹا دینا پڑے گا، تعصب کے سارے خول اپنی ذات سے اتار دینا پڑیں گے، تعصب کی اینک کو اپنی ذات سے
الگ کرنا پڑے گا، پھر اپنی ذات کو مٹانا پڑے گا، پھر اپنی ذات کو فنا کرنا پڑے گا، پھر اپنی خواہشات کو کسی اور کی خواہش کے سامنے تج کرنا پڑے گا، اس کے بعد جا کر اس کو وہ ابدیت کا جام ملے گا، وہ اس کو دائمی زندگی کا حصول ممکن ہوگا، وہ کمال پائے گا کہ جس کے بعد زوال کا اندیشہ نہیں ہوگا، وہ عروج دیکھے گا کہ جس کے بعد اس کو کبھی بھی پستی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اس کو وہ کامیابی ملے گی کہ جس کے بعد ناکامی کا کبھی بھی اندیشہ نہیں ہوگا۔ لیکن اسی لیے شاید لوگ خواب دیکھتے ہی نہیں، کیونکہ جب خواب کو دیکھیں گے تو پھر اس کی تعبیر کو پانے کے لیے ان کو اپنی ذات کو، اپنی حیثیت کو، اپنے مقام کو، اپنے علم کو، اپنا مرتبہ کو، ہر چیز کو مٹانا پڑے گا۔ جب وہ مٹا لیں گے تو پھر دائمی خواب کی تعبیر پا لیں گے، اور ایسی تعبیر ان کو ملے گی کہ جس کے بعد خوشی ہوگی، جس کے بعد راحت ہوگی، جس کے بعد آسائش ہوگی، جس کے بعد عروج ہوگا، جس کے بعد کمال ہوگا، جس کے بعد جمال ہوگا، جس کے بعد ہر وہ راحت مل جائے گی کہ جس کا انسان خواب و خیال کے اندر گما کر سکتا ہے۔ لیکن اس خواب کے حصول کے لیے ذات کو مٹانا پڑے گا، اس لیے خواب ضرور دیکھیے، مگر ان خوابوں کی تعبیر کے لیے اپنی ذات کو مٹا کر اس کے حصول کے لیے محنت کرنا پڑے گی، آگے بڑھنا پڑے گا، اس کی مرضی کے سامنے اپنی مرضی کو چھوڑنا پڑے گا، اس کی بتائے ہوئے طریقے کے سامنے اپنے بنائے ہوئے تمام طریقوں کو چھوڑ کر اس کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر آگے بڑھنا پڑے گا، اس کے محبوب کی اتباع کرنا پڑے گی، تب ہی وہ دائمی خواب کے بعد انسان اعلیٰ درجے کے اوپر اس جام کو پا لے گا کہ جس کے حصول کے بعد اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے دائمی خوشیوں کا سبب بن جائے گی۔